بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ تبسم نقوی کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنگ بدر کا تفصیلی حال۔ یقیناً مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کے ایمان کو تازگی اور مسرت میسر آئے گی انشاءاللہ۔ کفار مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو مسلمان چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت میں مدینہ پہنچے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق کی رہنمائی میں یثرب تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تبلیغ کا انصار و مہاجرین پر ایسا اثر ہوا کہ مختلف قبائل اور مختلف رسم و رواج رکھنے والے لوگ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اخوت اور محبت اور بھائی چارے کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جن کی نظیر شاید رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ اسلام کی روز افروز ترقی، مسلمانوں کے باہمی اتفاق و اتحاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصحاب رسول کی جان نثاری سے قریش کو ایک نیا خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے فوری تدارک کی قریش کو ضرورت محسوس ہوئی۔ جنگ بدر کے فوری اور بنیادی اسباب مذہبی، سیاسی اور معاشی تھے۔ مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست اور اقتدار اعلیٰ سے قریش کے بت پرستانہ نظام اور موروثی مذہبی اور اجارہ داری کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ قریش مکہ کے مظالم میں باقی رہنے والے مسلمان بڑھ رہے تھے اور ان کی اذیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ان کی جائیدادیں قریش نے ضبط کر لی اور معاشی طور پر انہیں بدحال کر دیا۔ قریش نے اپنے سفیروں کے ذریعے جشع اور مدینہ کے بااثرات افراد خصوصاً یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا تاکہ مسلمان اپنے قدم نہ جما سکیں۔ اہل مکہ کی بڑھتی ہوئی ناانصافیوں کے باعث مدینہ کے مسلمان اپنے دفاع پر مجبور ہوئے اور انہوں نے مدینہ کی طرف سے گزرنے والے قریشی تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے قریش پر معاشی دباؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ تجارتی قافلے کی حفاظت کا فوراً حل راستے کی تبدیلی تھا، جس کی وجہ سے قریش کے تجارتی قافلوں کو ایک لمبے اور غیر محفوظ علاقے سے گزرنا پڑتا تھا۔ عبداللہ بن حجش اور قریش کے تجارتی قافلے میں جھڑپ ہوئی، جس کی وجہ سے قریش کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ قرظ بن جابر نے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی اور مدینہ منورہ پر شب و خون مارا۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی بہت سے ناخوشگوار واقعات اور شیطانی حملے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ کا آغاز کرنا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مہاجرین و انصار کی کل تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ تعداد میں کم اور وسائل میں کمزور مجاہدین اسلام کا پہلا لشکر کفار کی بھاری جمعیت اور مضبوط مادی قوت کے خلاف شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک انوکھے باب کا اضافہ کرنے والا تھا، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ مسلمان مجاہدین کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین کی فوجی قوت 950 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جو اپنے خونخوار جنگی کارناموں کی وجہ سے سارے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ اس فوج میں زیادہ تعداد قریش کی تھی اور اسی قبیلہ کے سردار اس فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ مشرکین کے پاس 200 جنگی گھوڑے اور کئی 100 اونٹ تھے۔ یہ فوج قوت کے لحاظ سے بہترین تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر جنگی ہتھیاروں سے لیس تھی، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مہاجرین و انصار کا کل 313 کا جنگی قافلہ اور اس کے ساتھ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ شامل تھے۔ بدر کی جنگ نہ تو قریش کے تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی غرض سے لڑی گئی اور نہ ہی وسعت ریاست اور روب سیاست اس کا مقصد تھا۔ معرکہ بدر خالصتاً حکمت الہی کا نمونہ اور عاشقان رسول کی حب کا امتحان تھا، جس نے آگے چل کر انسانیت کی اصلاح کچھ اس طرح کی کہ ظلم و جبر کے قلعے خود مسمار ہوتے چلے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں قریش کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ 5 لاکھ دینار کا سامان لے جا رہے تھے۔ یہ قافلہ قریش کا سب سے بڑا قافلہ تھا، جس میں مکہ کے ہر
مکمول خاندان کا پیسہ لگا ہوا تھا۔ اس قافلے کے لٹ جانے سے اہل مکہ کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا اور شاید یہ خاندان آئندہ تجارت کے قابل نہ رہتا۔ لٹ جانے کے خوف سے ابو سفیان بن حرب نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے حملے کا خوف ہے، اور ساتھ ہی راستہ بھی بدل لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی آمد کی اور راستہ بدلنے کی اطلاع پہلے سے ہی تھی، مگر اہل مکہ کی دست درازیوں اور مکہ میں موجود نہتے اور بے سہارا مسلمانوں پر کفار کے مظالم کو بند کروانے کا حل مکہ والوں کے واحد معاشی سہارے تجارت کا راستہ روکنا ہی تھا، تاکہ دشمن کی معیشت کو خطرے میں ڈال کر اس کے دست و ظلم کو روکا جائے۔ مقصد کے حصول کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مجاہدین پر مشتمل پہلا لشکر اسلام لے کر مدینہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلے۔ اسلام کے یہ غازی اور شہید حضرت بلال کی اذان سن کر 3 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کا ایک دستہ پہلے روانہ کیا تاکہ قریشی قافلے کی اطلاعات حاصل کی جائیں اور لشکر اسلام کو دشمن کے متعلق لمحہ با لمحہ باخبر رکھا جائے۔ روایت کے مطابق ابو سفیان کا قافلہ لشکر اسلام کی آمد سے 6 گھنٹے قبل بدر کے میدان میں پہنچا تو اسے لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ ابو سفیان نے تیز رفتار گھوڑ سواروں کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور پھر راستہ بدل کر ساحل سمندر کے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان کی طرف سے قافلے کو درپیش خطرات کی اطلاع مکہ میں بجلی بن کر گونجی تو ہر طرف صفیں ماتم بچ گئی۔ آج پہلی بار مکہ کے مغرور اور خوفوار قریشیوں کو مدینے کی اسلامی ریاست کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا۔ ابو جہل نے خطرے سے نپٹنے اور ابو سفیان کو بچانے کی غرض سے ایک قومی لشکر اکٹھا کیا اور مدینے کی جانب چل پڑا۔ ابھی یہ لشکر مکہ سے نکلا ہی تھا کہ ابو سفیان کا دوسرا پیغام مل گیا کہ وہ قافلے کا راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور خطرہ بھی ٹل گیا ہے، مگر ابو جہل کے غرور و تکبر اور لشکر کی قوت نے ارادہ نہ بدلا۔ ابو جہل کے لیے یہ نادر موقع تھا کہ اس بہانے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتے ہوئے مدینہ کے مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ تجارتی قافلے کو بچانے کی غرض سے جو قوت ابو جہل کو حاصل ہوئی تھی وہ شاید دوبارہ کبھی حاصل نہ ہوتی، اور یوں دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اولین دشمن اپنی درینہ خواہش پوری نہ کر سکتا۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ شیطان اہل مکہ کے سر پر سوار تھا اور انہیں ورغلا کر بدر کے میدان تک لے آیا اور پھر بولا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں چلتا ہوں، میرا کام تو اتنا ہی تھا۔ ابو جہل کی قیادت میں تکبر میں بدمست کفار کا لشکر بدر کے قریب پہنچ کر اکنکل کے ٹیلے کے قریب خیمہ زن ہوا۔ لشکر کفار بدر پہنچ کر عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا، چونکہ اپنی قوت کو دیکھتے ہوئے انہیں مسلمانوں پر فتح کا مکمل یقین تھا، جس کا جشن وہ شروع ہی سے منانے لگے۔ ہر رات کفار شیطانی رقص اور سرور کی محفلیں لگاتے، شراب نوشی کرتے اور بدکاری کا شغل رات بھر جاری رہتا۔ خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ کفار مکہ جب میدان بدر میں پہنچے تو اس رات خوب بارش ہوئی، جس کی وجہ سے وادی میں کیچڑ ہو گیا۔ پھسلن کی وجہ سے کفار کا لشکر آگے نہ بڑھ سکا اور پانی کے چشمے ان سے دور رہے۔ دوسرے روز کفار نے اپنے لشکر کی جگہ تبدیل کی اور خشک جگہ پر اپنے خیمے نصب کیے۔ ابو جہل کا لشکر 1 ہفتے کی مسافت کے بعد بدر تک پہنچا۔ اس عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر ہی میں ٹھہرے رہے، علاقہ کے قبائلی سرداروں سے ملاقاتیں کی اور ان سے دوستی اور غیر جانبداری کے معاہدے کیے۔ آغاز جنگ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کی جمعیت کا پرچم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمیر بن ہاشم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھمایا۔ انصار کی جماعت حضرت سعد بن معاذ کی قیادت میں میدان بدر میں اتری۔ دونوں جماعتوں کے پرچم سیاہ رنگ کے تھے اور جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائے تھے۔ لشکر کے ساقہ یعنی عقب پر بھی ایک دستہ معمور کیا گیا جس کی قیادت حضرت قیس نے کی۔ عام لشکر کی قیادت حضرت مصعب بن عمیر کی سپرد ہوئی، جن کے ہاتھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا تھمایا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے مسلمانوں نے جو انتظامات کیے وہ کچھ یوں تھے۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان پر پہنچ کر نزدیکی کنووں
پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار بدر میں پہنچے تو اس رات خوب بارش ہوئی اور بارش سے کیچڑ ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کا علاقہ جو کہ ریتیلا تھا ریت کے جمنے کی صورت میں مضبوط ہوا، جس کی وجہ سے چلنا مزید آسان ہو گیا۔ حضرت حباب بن منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے یا آپ اپنی مرضی سے یہاں ٹھہرے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری جنگی حکمت عملی ہے۔ اس پر حباب بن منظر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھے تو میری رائے ہے تھوڑا اور آگے جا کر مزید کنووں پر قبضہ کر لیا جائے اور جو کنویں کفار کے عقب میں ہیں انہیں بھی ریت سے بھر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر سے اتفاق کیا اور آگے بڑھ کر مزید علاقوں پر قابو پا لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو میدان جنگ میں ایک کمانڈ پوزیشن میسر آئی اور دشمن کو نچلی جگہ سے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو سکا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے تجویز دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سایہ دار چھتر اونچی مقام پر تعمیر کیا جائے جہاں تیز رفتار سواری کا انتظام ہو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں مجاہدین کی رہنمائی کر سکے۔ حضور نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور خود ایک اونچی جگہ تجویز فرمائی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں اترے، صفیں درست کی اور مہاجرین کو نیزہ بازوں اور شمشیر زنوں کی ٹولیوں میں الگ الگ تقسیم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، جب دشمن پیش قدمی کرے تو اس پر تیروں کی بارش کریں اور قریب آئے تو اس پر نیزے پھینکے اور جو دعوت مبازت دے اس کا مقابلہ شمشیر سے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی لاشیں گرنے کی جگہ کی بھی نشاندہی کی اور اللہ سے مجاہدین اسلام کی فتح کی دعا مانگی۔ جنگ کے لیے مسلمانوں کے لیے اشارہ یعنی کوڈ ورڈ احد مقرر کیا۔ اس جنگ کا طرہ امتیازی اعلیٰ قیادت اور صف بندی تھا۔ اس سے پہلے عرب اس اسلوب سے واقف نہ تھے۔ مشرکین کی کوئی واحد قیادت نہ تھی۔ ابو جہل محض انتظامی کمانڈر تھا۔ تمام قبائل اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت میدان میں آئے۔ صف بندی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس خیمے میں تشریف لائے اور سجدہ زیر ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی رحمت اور مدد کی خوشخبری سنائی اور فرشتوں کی شمولیت کی بشارت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہنی اور خیمہ سے باہر آ گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا۔ اسود بن عبد الاسد ایک جھگڑالو اور نہایت بدنیت شخص تھا۔ وہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ میں تمہارے کنویں سے پانی پینے آ رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ مجھے روک کے دکھائے۔ اسود کے آگے بڑھتے ہی حضرت حمزہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ اٹھ نہ سکا اور واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد کلیم بن حزام بھی پانی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیم کو پانی پینے دیا۔ کلیم پانی پی کر واپس قریش کے لشکر میں گئے اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ کفار کی طرف سے عقبہ کا ایک بھائی شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارنے لگے۔ یہ تینوں مکہ کے مانے ہوئے بہادر اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان کے مقابلے پر انصار نوجوان آگے آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک کر حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو ان کفار کے ہم نسب تھے اور شجاعت اور دلیری اور جنگی مہارت کے بھی ماہر تھے۔ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، علی ولید کے مقابلے میں اور حمزہ شیبہ کے مقابلے میں آئے اور باری باری ان منافقین کا خاتمہ کر ڈالا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر لشکر کفار میں ایک دم ہلا بول دیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی آگے تک اس لشکر کو بڑھنے دیا۔ جب کفار مکمل طور پر مسلمان تیر اندازوں کی زد میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے کفار پر تیر کی بوچھار کر دی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مٹھی بھر
कंकरियां लेकर दुश्मन की तरफ फेंक दी। कुरान करीम में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह मौजूद है। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंकरियां आपने नहीं बल्कि हमने फेंकी हैं। थोड़ी ही देर में हजरत अली और हजरत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तशरीफ ले आए और तेज हवा चलने लगी, जिसके सबब रेत का तूफान उठा जिसका रुख कफ़ार की जानिब था। इस अचानक तूफान और गर्दो गुबार से कफ़ार के लश्करों में अबतरी फैल गई। कफ़ार के खेमे उखड़ गए, घोड़े और ऊंट खौफ से भागने लगे, जिससे कफ़ार के पांव मैदान से उखड़ने लगे। मुजाहिदीन इस्लाम ने इन पर फिर भरपूर हमला कर दिया। उधर अबू जहल भी अपनी कमीनगी दिखाने और मैदान फतह करने का इरादा किए हुए था। हजरत हमजा और हजरत अली ने दुश्मन के बाएं बाजू पर शदीद दबाव डाला और दुश्मन को धकेलते हुए दलदली इलाके में ले गए, जहां इनके ऊंट और घोड़े फंस कर रह गए। दुश्मन की नक्लो हरकत महदूद हुई और दुश्वार हो गई। इनके नामवर और सरकर्दा लोग पहले ही मारे जा चुके थे। अब दुश्मन के लिए मैदान में ठहरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा था। लड़ाई काफी देर तक जारी रही और अबू जहल बड़ी दलेरी से लड़ता रहा, मगर बावजूद पूरी हिम्मत और कोशिश के वो मुजाहिदीन की कुव्वत के सामने बेबस रहा। कुरैश के बचे कुचे सूरमा भी बारी बारी मुसलमानों की तलवारों का लुकमा बनते गए। हत्ता के अबू जहल और उमैया बिन खल्फ भी यके बाद दीगरे मुआज बिन उमरो और हजरत बिलाल के हाथों मारे गए। अबू जहल के मरने से कफ़ार के पांव उखड़ गए और वो अपना सब कुछ मैदान में छोड़कर मक्का की तरफ भाग गए। इस जंग में कफ़ार के 70 आदमी हलाक और उसी कदर कैद हुए। मैदान बदर में वो तमाम मशरकीन सरदार और साजिशी हलाक हुए जिन्होंने हिजरत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश और मंसूबा बंदी की थी। जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बदर में ठहरे रहे। कफ़ार की लाशों को एक कुएं में डालकर इन्हें रेत से भर दिया गया और शुहदा को दफना दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कफ़ार की लाशों से भरे कुओं पर गए और एक एक का नाम लेकर पुकारा, ए फला बिन फला, काश तुम अल्लाह और इसके रसूल की पैरवी करते। मुझसे मेरे रब ने जो वादा किया वो आज पूरा हुआ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए बदर की कब्रों पर गए, फातिहा पढ़ी और उनका नाम लेकर इन्हें जन्नती कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर बैठकर सारे बदर का जायजा लिया और जो जो काफिर जहां मारा गया था इसका नाम लेकर पुकारा। इस मौका पर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु हुजूर के साथ साथ रहे। इन तमाम मामलात से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी ताला अन्हु और ज़ैन बिन हारिस को मदीना रवाना किया और अहले मदीना को फतह की खुशखबरी सुनाई। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ जंग से लेकर एहतताम जंग तक असहाबाए किराम को अज़्म व हिम्मत और जुरात और इस्तक़लाल की तलकीन की। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल दलेरी और इश्क हकीकी का मुजाहरा किया और नज़्म ज़ब्त की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर आज तक कोई फौज पेश नहीं कर सकी। मुजाहिदीन इस्लाम ने जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हुए आलमे इस्लाम के लिए ऐसा सबक छोड़ा जिसे अपना कर मुसलमान मुजाहिद कभी शिकस्त से हमकनार हो ही नहीं सकता। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमारे ईमान को सहाबाए कराम के ईमान सी कुव्वत बख्शे और आज के मुसलमान पर अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ख़ुसूसी रहम फरमाए। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर तमाम तर इस्लामिक कंटेंट आप नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।